تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم اطہر حسین ابن اختر حسین، مرحومہ قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین اور میر ببر علی انیس ابن میر خلیق اور جملہ مرثیہ گو اور مرثیہ خان جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں، اور تمام مومنات کی ارواح کو احسان کرتے ہیں۔ مومنین، آج کی اس مجلس کی اس قدر مناسبتیں ہیں کہ بڑا دل لگ رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے یا جو بھی باتیں ہیں۔ ایک تو آج ظاہر سی بات ہے احسن سعید صاحب، جن کو کہتے ہیں کہ انتخاب ہیں، آپ منتخبوں میں منتخب ہیں، اور آپ نے جو مرثیہ منتخب کیا ہے وہ میر انیس کا۔ میر انیس کے لیے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، اور اس ایک جملے میں 2 جملے ہیں کہ بہت بڑے رائٹر نے لکھا اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو 2 بہت عظیم تحفے دیے، ایک تاج محل اور ایک مرزا غالب۔ تو اسی جملے پہ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ بادشاہان اودھ نے پوری دنیا کو، انسانی دنیا کو، کائنات کو 2 بہت عظیم تحفے دیے، اور دوہرے کر کے، یعنی اگر مغل بادشاہوں نے ایک تاج محل دیا تو لکھنؤ کے بادشاہوں نے چھوٹا اور بڑا دونوں امام باڑے ایسے دیے، اور اگر مغل بادشاہوں نے مرزا غالب جیسا نادر و نایاب تحفہ فارسی اور اردو کو دیا تو پھر بادشاہ نے اودھ نے انیس اور دبیر جیسے 2 گوہر نایاب دیے۔ یہ میں لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ایک بات اور اس لکھنؤ میں کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ شہر انیس اور دبیر کا ہے، اس لیے یہاں انیس اور دبیر کے مرثیوں کی بڑی خاص رعایتیں ہیں۔ مثلا جس تہذیب میں جو مرثیے لکھے گئے ہیں، اس تہذیب میں اگر انہیں پیش کیا جائے گا، یہیں پہ یہ مرثیے لکھے گئے اور یہیں کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلا یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں ذوف پیری نے، چنا ہے جامع اصلی کی آستینوں کو، میں مصر اور یونان اور قاہرہ ساری تہذیبوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لکھنؤ ہے جہاں آستینیں چنی جاتی ہیں اور کرتے اس طریقے سے پہنے جاتے ہیں۔ تو جب آپ اس شہر میں اس شعر کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے دنیا سمجھ سکتی ہے۔ یا پھر مہندی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں، لاؤ دلہن کو بیاہ کے تاروں کی چھاؤں میں۔ تو تاروں کی چھاؤں سے جو لکھنؤ کی تہذیب کا تعلق ہے وہ دنیا میں اور اسی لیے یہ وہ تہذیبی مصرے ہیں جن کو کسی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ میں ڈیوڈ میتھیوس کو مانتا ہوں کہ انہوں نے میر انیس کے مرثیوں کو ترجمہ کیا، مگر اس کے لیے انہوں نے کم سے کم 20 برس اسی لکھنؤ میں گزارے، اور لندن میں آج بھی وہ ہیں، اب تو خیر بہت بیمار ہو گئے ہیں، مگر جب وہ مرثیہ پڑھتے ہیں تو لکھنوی کرتا، لکھنوی اچکن، اور جب میر انیس کا مرثیہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی لکھنؤ کا آدمی پڑھ رہا ہے، اور اسی کا جب وہ منظوم انگریزی میں ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں تو انگریز ڈاڑے مار کے روتے ہیں۔ یہ اس غم کا فیض ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ مرثیہ جو ہے آپ نے میر انیس کا منتخب کیا۔ اب تھوڑا سا احسن سعید صاحب کے بارے میں گفتگو کروں گا بھائی، اس لیے کہ وہ تلمس تو آفتاب مرثیہ خانی سے ہی ہے، حضرت نواب جعفری صاحب سے، لیکن یاد رکھیے گا مرثیہ سننے سنانے کی چیز نہیں ہے بلکہ بتانے کی چیز ہے، مگر بتانے کا ترجمہ کتابوں سے نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بتانا ہے جو بتائے بغیر بتا دیا جائے۔ اس لیے کہ اگر بتانے کا آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایکٹنگ الگ چیز ہے، مرثیہ خوانی الگ چیز ہے۔ میں بہت آسان لفظوں میں کہہ دوں، چونکہ اس وقت جو ہے وہ پروفیسر زین العبا صاحب بھی موجود ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں آپ ہوئے ہیں، اور شاہ نامہ وغیرہ جیسا آپ کے سامنے بڑا سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو شاہ نامہ اور انیس کے مرثیوں پر بھی گفتگو۔ میں 1-2 جملے کہہ ہی دوں بلکہ آپ سے کہ فردوسی کا شاہ نامہ بہت ہلکا ہے انیس کے مرثیوں کے سامنے، اس لیے کہ سوائے اس شاہ نامہ کو میں نے فارسی میں پڑھا ہے، شدھ بدھ تھوڑی بہت مجھے فارسی آتی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ سوائے حمد اور نعت کے فردوسی کہیں بھی کسی مذہبی پابندی میں نہیں ہے، کھل کے چاہے جو کہتے ہیں، مگر میر انیس تاریخی پابندی، شرعی پابندی، رشتوں کی پابندی، اور اس کے بعد میں اتنا عظیم سرمایہ دے رہے ہیں۔ اور دوسرے، جس وقت فردوسی شاہ نامہ لکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ ایران کا زوال ہے، زوال میں زوال کی کہانی آسان ہے، اور انیس جب مرثیہ لکھ رہے ہیں اس وقت لکھنؤ کا شباب ہے، اور اس شباب میں زوال کی کہانی کو لکھنا یہ انیس کی بات ہے، یہ صرف اس غم کا فیضان ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ جو مرثیے میں مرثیہ خوانی ہے، تو جب ایکٹر کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اپنے کیریکٹر کو مسخ کر دیتا ہے، یا اپنا چہرہ بدل لیتا ہے، اپنی آواز بدل لیتا ہے، اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، لیکن مرثیہ خوان جب منبر پہ تشریف لاتا ہے تو اپنی مرثیہ خوانی کا بھی تشخص برقرار رکھتا ہے، جس کا مرثیہ پڑھ رہا ہے اس شاعر کے لہجے کا بھی تشخص برقرار رکھتا ہے، اور اس کے بعد ایک ہلکے سے ابروؤں کے بتانے سے
آپ کی ذہنی نظر اور نظریے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ آپ گومتی کے کنارے سے اٹھتے ہیں اور فرات کے کنارے پہنچ جاتے ہیں. آپ رہتے ہیں، انیس رہتے ہیں، کربلا رہتی ہے. یہ صرف اس منبر کا فیضان ہے جسے ہم مرثیہ خوانی کہتے ہیں. تو یہ سعید صاحب کے ہاں مرثیہ خوانی کا کمال ہے. اب آپ نے جو آج حضرت اون محمد کے حوالے سے مرثیہ منتخب کیا ہے تو بی بی زینب کا جو کردار ہے، اب یہاں سے کل چونکہ آپ جدید مرثیے کی طرف جائیں گے، اس لیے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے میں وہاں سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میر انیس کے مرثیے سے اس عہد کے مرثیے تک جو خاص طریقے سے حضرت عباس اور شہزادی زینب کبریٰ کے کرداروں نے کمال کیا ہے وہ یہ کہ اب جو نیو پرسپشن آف مرثیہ ہے وہ بالکل بدل گیا ہے. اب وہ صرف بیانیہ، نیروٹولوجی، اونلی نیروٹولوجی اب نہیں رہ گئی ہے. اب اس بیانیہ کے پیچھے منطقیانہ تحلیل، فلسفیانہ تبحیث، حکیمانہ باتیں، سوالات کا قائم ہونا، سوالوں کے بعد جواب، جوابوں کے بعد جواب الجواب، یہ جدید مرثیے میں آیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی دین اگر کسی کی ذات ہے تو جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے، جن کے اون محمد کربلا میں شہید ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جناب زینب کے اوپر جو معرفت کا سلسلہ ہے وہ اس 21ویں صدی میں غیر مسلموں کے ہاں جو آیا ہے وہ ایک عجیب نوعیت کی بات ہے. 21ویں صدی میں جو 2-3 کتابیں انگریزی میں آئی ہیں، چونکہ آپ سب مذہبی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، مگر خاص طریقے سے ہسٹورینز میں انگریزی میں ڈیوڈ پینول کی کتاب زینب بنت علی اینڈ ہول فیملی ان کی کتاب ہے، اور انیتا رائے کی ایک خاتون کی حیثیت سے کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے، زینب یزیدیت شکن. ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ سے عرض کروں، پہلے اپنا جذبہ 2 جملے میں کہہ دوں کہ شہزادی زینب صرف ایک ماں کا نام نہیں، ایک بہن کا نام نہیں، ایک بیٹی کا نام نہیں، بلکہ ایک معلمہ کا نام ہے، ایک مجاہدہ کا نام ہے، شریک مقصد حسین کا نام ہے، ایک تبلیغ کا نام ہے، ایک ادارے کا نام ہے، ایک احتجاج کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، بانی ازا کا نام ہے، ازا کی محنتوں کا نام ہے. اور اس شہزادی نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو جو کربلا میں پیش کیا ہے، اس کے بعد میں معرفت کے دریچے ایسے کھلتے چلے جاتے ہیں شہزادی کے کردار پہ. ڈیوڈ پینول نے جو تجزیہ کیا وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی آزادی پانے والا سرنڈر ہو کے آزادی پاتا ہے. اگر آپ کو اسائلم کلیم کرنا ہے تو پہلے پاسپورٹ سرنڈر کر دیجئے. جناب زینب اکیلی وہ فاتح ہیں کہ جو یزید کے دربار سے اپنی شرطوں کے ساتھ آزادی لیتی ہیں. میں کربلا جاؤں گی لیکن ان راستوں سے نہیں جن راستوں سے آئی ہوں، راستے بدل کے جاؤں گی تاکہ کربلا جہاں نہیں پہنچی ہے کربلا کا پیغام وہاں تک پہنچاتی ہوئی جاؤں. میں اپنے گھر جاؤں گی مگر میں دوسرے راستے سے نہیں جاؤں گی، پہلے کربلا جاؤں گی اور پہلے 7 دن میں شام میں ماتم کروں گی اور اس کے بعد میں 3 دن کربلا میں ماتم کروں گی. یہ جناب زینب کا کردار ہے. اور پھر حضرت حر کے حوالے سے بہترین مرثیہ کا لون صاحب نے پیش کیا، میر وحید کا، ظاہر سی بات ہے اس میں وحید ہے. اب انیس کے ہاں ہم چلتے ہیں تو انیس کی شان یہ ہے کہ یقین جانیے انیس نے جس طریقے سے مرثیے کہیں، میں پھر اردو ادب کے حوالے سے تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں، اور میں نے کہا کہ ایسا انیس کی یہاں خوبی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انسان جو انسانی زندگی کے دکھ اور المیے پر روتا ہوا ہے اس سے ملاقات کریں تو ایک ایسے خیمے پہ دستک دیجئے جس میں سے باہر نکلنے والا شخص میر تقی میر ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سوچتا ہوا فلسفے میں کھویا ہوا انسان اس سے ملاقات کرنا چاہیں تو ایک دروازہ کھٹکھٹائیے، اس کے اندر سے نکلے گا غالب. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انقلاب زندہ باد نعرہ لگاتا ہوا شخص باہر نکلے تو اردو شاعری کا ایسا دروازہ کھٹکھٹائیے جس کے اندر سے نکلے گا جوش. آپ چاہیں گے کہ ایک رومانی گفتگو کرنے والا انسان نکلے تو ایسا دروازہ کھٹکھٹائیے جس کے اندر سے نکلے گا فیض. اگر آپ چاہتے ہیں کہ عوامی زندگی کی ترجمانی بازاروں اور میلے ٹھیلوں میں گھومتا ہوا انسان ملے تو ایسا دروازہ کھٹکھٹائیے جس کے اندر سے نکلے گا نذیر اکبر آبادی. آپ چاہیں گے کہ دیوان خاص سے ایک شخص نکلے اور جو ادب عالیہ کی گفتگو کرے تو آپ اردو محلہ کی گفتگو کے لیے ایسا دروازہ کھٹکھٹائیے جس کے اندر سے نکلے گا ذوق اور سودا. اگر آپ چاہیں گے کہ مدینہ کے عشق میں ڈوبا ہوا لکھنؤ میں ایسا کوئی دروازہ ایسا انسان ملے تو دروازہ کھٹکھٹائیے کے اندر سے نکلیں گے امیر مینائی. لیکن آپ چاہتے ہیں یہ سارے انسان ایک ہی دروازے پہ مل جائے تو انیس کا دروازہ کھٹکھٹائیے. سب ایک جگہ، سب ایک جگہ. زندگی کا کون سا جذبہ ہے جو انیس کے یہاں نہیں ہے، زندگی کا کون سا رشتہ ہے جو انیس کے یہاں نہیں ہے، زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو انیس کے یہاں نہیں ہے، زندگی کا کون سا پہلو ہے جو انیس کے یہاں نہیں ہے. اب وہ انیس جب مرثیہ کہتے ہیں تو حضرت حر کے بعد میں اب جو ان کا مرثیہ ہے، جب حر کو ملا خلط پرخون شہادت، تو یہ حضرت حر کی شہادت کے بعد میں اب حضرت اون محمد کی طرف جب مرثیہ کا رجوع ہوتا ہے تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیا کہنے صاحب
جو مکالمے ہیں. اب مرثیہ خوانی کے حوالے سے دیکھیں. ایک سلوات بھیجیں محمد والا. آئے تشریف لائیں, نقوی صاحب تشریف لائیں, سب صاحبان نظر ہیں بھائی, بڑا مطالعہ ہے. مرثیہ خوانی میں 3 طرح سے آوازیں نکلتی ہیں. کچھ صرف گلے سے, کچھ صرف منہ سے, ہونٹوں سے, اور کچھ گلے, منہ اور سینہ. کبھی کبھی ایک ہی مصرعوں میں تینوں لہجے لاتا ہے شاعر. اور انیس کے آپ بے تحاشا ملیں گے, مگر انیس اس کو اس طریقے سے کہتے ہیں جیسے کل میں نے باتوں باتوں مصرع کہا تھا کہ صاحب ہم وہ ہیں غم کریں گے مطلب جن کے واسطے, اتنی آسانی سے کہے گا. یہ انیس کا کمال ہے. مگر جب نقاد بعد میں سوچنے بیٹھتا ہے تو صاحب سر دھنتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس لیے کہ انیس بتائے بغیر بتاتے ہیں. ہم کے ساتھ غم, ملک کے ساتھ جن, بخدا فارس میدان تحور تھا ہر. بعد میں مورخ بتاتا ہے کہ تحور جنگ نے حضرت ہر کا یہ مرثیہ کہلایا تھا, اس لیے تحور ہے. 1-2 لاکھ سواروں, 1-2 لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر. یہ انیس ہیں. وہ آپ کو چوکنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے, رکنا پڑتا. دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا. اب یہ غور کا مطلب سنجیدگی سے کہتے ہیں آپ نہیں. جب ہم نے پتا کیا تو معلوم ہوا یہ جو غوری لوگ ہیں یہ مدینے میں ایک جگہ ہے جو کربلا کے راستے کی منزل ہے. دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا. یہ انیس ہیں, اس طریقے سے کہتے ہیں. تو انیس کو پڑھنا بھی ایک بڑا کمال ہے. اس لیے حسن سعید صاحب اگر میر انیس کا کوئی مرثیہ منتخب کرتے ہیں اور اس میں بھی جو پڑھت کے بند ہیں اور اس کی بیتیں خاص طریقے سے کیسے کیسے میر انیس نے کہی ہیں اور اس کا جو لہجہ دیا ہے مجھے ایک بات کہ صاحب ہے جوش وغا عمر کے پیمانے بھرے ہیں. اب آپ دیکھیں 9-10 برس کے یہ سن و سال اور اس کے بعد میں یہ مصرع ہے جوش وغا عمر کے پیمانے بھرے ہیں, ہم صبح سے سر نظر کو ہاتھوں پہ دھرے ہیں. اب یہ دھرے ہیں کہنے کا جو انداز ہے, میں تو صرف اس لیے کہ اس کو جس انداز میں حسن سعید صاحب پیش کریں گے وہ آپ دیکھیے گا, میں صرف اشارے دے رہا ہوں. یعنی وہ ان مصروں کو پکڑ رہا ہوں کہ جن کی انگلیاں تھام کے ہمیں حسن سعید صاحب کی مرثیہ خوانی کی وادیوں میں سیر کرنا ہے. تو ابھی میں ادھر جا رہا ہوں. صاحب اب جناب زینب عون و محمد کو جب سمجھاتی ہیں, ایک ماں اپنے بیٹوں کو جان دینے کے لیے جب سمجھاتی ہے تو وہ کہتی ہے مر کر نہ ہٹے قابل احسنت وہی ہے. مر کر نہ ہٹے, آئے ہائے, مر کر نہ ہٹے قابل احسنت وہی ہے, جو کھیت میں سرسبز ہو ساونت وہی ہے. یہ بیتیں آپ دیکھیں حضرت عون و محمد کی گفتگو آپ نے دیکھی, وہ لہجہ اور جناب زینب کا لہجہ, اب ایک ماں کا لہجہ. میں صرف رشتوں کے حوالے سے صرف بیتیں میں نے رکھی ہیں, یا پھر مرثیہ خوانی کے لیے جو مرثیے کہے جاتے ہیں. دیکھیں مرثیہ کہنا بڑا کام ہے مگر مرثیہ پڑھنا اس سے کم کام نہیں ہے, بہت اہم کام ہے. اور اس میں مرثیہ خوانی کے لیے جو کہے جاتے ہیں اس میں کہاں سے ردیف اٹھائی جائے گی, مجمع کہاں سے ردیف اٹھاتا ہے. اب آپ دیکھیں ایک سراپا حضرت عون و محمد کو پیش کرتے ہیں. پیشانیاں خورشید جہاں تاب سے بہتر, رخسار رنگی گل شاداب سے بہتر. اب آپ دیکھیں اس سے بہتر, یہ جو تکرار ہے اس کے ساتھ, دانتوں کی صفا گوہر نایاب سے بہتر. یہ میر صاحب کی زبان دیکھیے, حضرت کی زبان. چہروں کا عرق موتیوں کی آب سے بہتر. بھائی سنیے, ابرو نہیں پیشانی ذی قدر کے نیچے ہیں 2 مہ نو بال سے ایک بدر کے نیچے. مہ نو بال جیسے بدر. آپ دیکھیں کہ یہ نزاکت اور لطافت, یہ جو میر صاحب کی زبان. اور ہر جگہ جتنے بھی اجزائے ترکیبیں ہیں ہر جزء میں جا کر لہجہ بدل جاتا ہے. اور اس میں تو پڑھنے کے ایسے ہیں کہ آج جی چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے بس وہ پڑھتے رہیں حسن سعید صاحب اور ہم سنتے رہیں. جب رجز آتا ہے تو دیکھیے دادا کے فضائل بیان کرتے ہیں. تو دادا کون ہے؟ حضرت جعفر طیار حضرت عون و محمد کے. تو اب وہ کہتے ہیں ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں. ہاتھوں کے عوض, ہاتھوں کی قیمت, ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں. اللہ نے پر ان کو زمرد کے دیے ہیں. یہ دیکھیے. اور نانا کون ہے؟ حیدر کرار مولا کائنات. اب ان کے مناقب جب بیان کرتے ہیں کہ اصنام سے کیا خانہ حق پاک کیا ہے, گہوارے میں اجدر کا دہن چاک کیا ہے. یہ جو رجز, آپ اس میں رجز کے بھی بند ہیں. اور جنگ کا بھی کیا کہنا صاحب,
اور جب دونوں بھائیوں کے مقابلے پہ 4 سپاہی آتے ہیں تو جو میدان جنگ کا نقشہ بدلتا ہے، اور دونوں بھائی جب اب رجز میں گفتگو کرتے ہیں، رجز پہلے ایک کا پھر دونوں کا، اس میں کئی موڑ ہیں، اب ظاہر سی بات ہے 250 بند کا جو مرثیہ ہے، اب وہ سب تو نہیں ایسا صحیح صاحب پڑھیں گے، مگر جو منتخب کریں گے اس میں انشاءاللہ یہ سارے پہلو آئیں گے۔ ششدر نہیں ہوتے جو شجاعت کے دھنی ہیں، تم 4 ہو ہم 2 ہیں مگر پنجتنی ہیں۔ تم 4 ہو ہم 2 ہیں مگر پنجتن۔ اور آگے کے بند میں وہ 4 کو ایڈ کرتے ہیں تو اس میں جو صنعت الاعداد اور یہ صنعتیں آتی ہیں، کیا کہنا صاحب۔ اور اب آپ کو میں بتاؤں کہ جنگ ہو جاتی ہے، اب جو بین کا بھی حصہ ہے وہ بھی اس میں مصائب بھی بہت ہیں، بہت۔ میر انیس کا بہت ہی اچھا بند مرثیہ آپ نے منتخب کیا ہے، خیر میرے صاحب نے جو کہا، مگر اس میں بھی جو منتخب کیا آپ نے، امام حسین ایک بھانجے کو، حضرت عباس ایک بھانجے کو لے کے جب خیمے میں جاتے ہیں، اب سوچیں یہاں پہ انسانی رشتوں کی معراج کیا ہے۔ ایک ماں اس وقت تو اس کو غشہ جانا چاہیے، مگر دونوں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ کے شکر کا سجدہ کرتی ہے اور پہلا سوال کرتی ہے کہ میرے بچوں نے لڑائی کیسے لڑی، انداز کیا تھا، حق ادا کیا کہ نہیں میرے دودھ کا، یہ انداز۔ اب امام حسین اس وقت اپنی بہن سے، آپ یہ سوچئے کتنا قیامت کا یہ مرحلہ ہے جسے میر انیس کہہ لے جاتے ہیں، اس وقت بہن سے بھائی کی جو گفتگو ہوتی ہے، امام حسین فرماتے ہیں صفین و جمل میں بھی رن ایسا نہ پڑے تھے، صفین و جمل میں بھی رن ایسے نہ پڑے تھے، تم پوچھ لو عباس تو نزدیک کھڑے تھے، تم پوچھ لو عباس تو نزدیک کھڑے تھے، اتنا قریب کر دیا، تم پوچھ لو عباس تو نزدیک کھڑے تھے۔ یقین جانیے کہ ایک مرثیہ جس شان کا ہونا چاہیے وہ میر صاحب نے کہہ دیا، اور حسن سعید صاحب انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ یہ تاریخی مرثیہ ہوگا جو ہمارے کیمروں میں محفوظ ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل نظر ہیں، اہل اذاں ہیں، ارباب دل ہیں، ارباب نظر ہیں، ارباب ذکر اور فکر ہیں، ارباب علم و ادب ہیں، ارباب دین و دانش ہیں، ارباب شعر و شعور ہیں، ارباب افہام و تفہیم ہیں، ان سب کے لیے ایک مثالی آج کی مجلس ہوگی۔ ہم مصاب بھی ہوں گے، عقیدے میں ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے یہ سبب آخرت اور نجات بھی ہے، لیکن ادب کے حوالے سے جو ہماری نئی نسلوں کی تربیت ہوگی وہ اس مرثیے کا بڑا خاصہ ہے۔ اور خاص طریقے سے میر صاحب نے جس طرح کا مرثیہ کہا ہے، مقطع کی بیت میں اسے انہوں نے تعلی کے طور پر بھی، ادعا کے طور پہ بھی کہہ دیا، یہ حسن فصاحت ہے، یہ شیریں سخنی ہے، یہ حسن فصاحت ہے، یہ شیریں سخنی ہے، پیری میں جواں ہے تو فقیری میں غنی ہے۔ آپ استقبال کیجئے بآواز بلند نعرہ صلوات سے اس عہد کے بہت ہی مقبول اور معروف اور مشہور اور ارض عزیز، اور بلکہ میں کہوں گا معتبر مرثیہ خوان جناب محترم احسن سعید صاحب، ایک بار اور بآواز بلند نعرہ صلوات۔